یہ آدھی رات کو کچن میں کیا ہو رہا ہے؟ فرزان جیسے ہی رات کے 3 بجے گھر میں داخل ہوا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آتی آواز دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کچن کی طرف گیا تو سامنے کچن کا حشر نشر دیکھ کے پہلے تو اسے اچھا خاصا غصہ آیا، پھر وہاں کھڑی ہوئی یشرا اپنی بہنوں اور کزنوں کو دیکھ کے آگ بگولا ہوا۔ باقی سب کدھر ہیں؟ تائی جان کدھر ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا تو یشرا نے خون خوار نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو کیا مرد عورتوں کے کاموں میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ اس کی بات سن کے فرزان کا تو دماغ گھوم گیا۔ یہ یہاں پہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ پارٹی کر رہے ہیں۔ اچھا تو یہ آدھی رات کو کون سی پارٹی ہوگی یہاں پہ؟ وہ میری برتھ ڈے تھی نا، تو اس وجہ سے پھر میں نے ان لوگوں کو بولا ہے کہ میں تم لوگوں کو پاستا بنا دیتی ہوں۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی، اچھا ٹھیک ہے بناؤ، میرے کمرے میں بھی نہیں آنا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کے فرزان کو مناسب نہیں لگا کہ وہ اس کے اتنے خاص دن پہ اسے ڈانٹے، ورنہ تو ہمیشہ ہی اس سے ڈانٹتا رہتا تھا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ واؤ، لالا نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، بس دیکھ لو میری دہشت اتنی ہے۔ وہ فرضی کالر چھاڑتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے باقی سب ہنسنے لگی تھیں۔ وہ خود مزے سے کھانے کے بارے میں بعد آخر پہ کہنے لگی، اور لالا نے مجھے بولا تھا نا کہ مجھے بھی دے جانا۔ ہاں وہ میں نے ان کے لیے الگ سے رکھا ہوا ہے، وہ دیکھو خود کھا کے مزے سے جاؤں گی نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کھانے کے بعد خود تو سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلی گئیں۔ اسے سارا کچن سمیٹنا پڑا۔ کچن سمیٹ کے وہ اوپر کی طرف آئی۔ نہایت آہستگی سے اس نے فرزان کے کمرے کا دروازہ کھولا، شاید وہ ابھی شاور لے کے نکلا تھا، ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر فرزان کے کندھے پر بنے ہوئے زخم کی طرف گئی تو اس نے فوراً سے چیخ ماری، کیا کرے گی یہ لڑکی؟ وہ دبا دبا چیخا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں موجود پلیٹ پکڑ کے سائڈ پر رکھی۔ کیا ہو گیا؟ وہ آپ کے کندھے پہ زخم ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کافی دنوں سے ہے، وہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، جسے دیکھ کے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان کھینچ لی ہو۔ میں ابھی جا کے بتاتی ہوں کسی کو۔ خبردار جو کسی کو بتانے کی کوشش کی، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، لیکن یہ دیکھیں یہاں سے خون نکل رہا ہے۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پین ہو رہی ہے؟ وہ پھر سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کے فرزان کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کام کرو، یہ یہاں پہ بینڈیج کر دو۔ اچانک کیا سوچ کے اس نے اسے یہ کہہ دیا، ویسے بھی تم نے ڈاکٹر بننا ہے نا، ادھر آؤ۔ اسے اپنے پاس بلانے لگا تو وہ ڈر کے، نہیں میں نے نہیں کرنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ارے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، تمہیں تو ابھی خطرناک قسم کے آپریشن بھی کرنے ہوں گے، ایسے مریض تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ڈرانے لگا۔ نہیں یہ مجھے ڈر لگتا ہے، یہاں ایسے لگا ہے کوئی گولی لگی ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں تو وہی لگی ہے، ظاہر ہے۔ وہ آگے سے اس کے کندھے کو چھونے لگی۔ اس کا لمس محسوس کر کے فرزان نے ایک پل میں اسے آہستگی سے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی گود سے اٹھنے لگی تو اس نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مزید اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہاں بیٹھ کے مجھے بینڈیج کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپانے لگا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس میں کون سا پہلی دفعہ ایسے کر رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے بولا، آپ کو پین ہو رہی ہے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گویا ہوئی، نہیں اب تم پاس ہونا، پین نہیں ہو رہی۔ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ نرمی سے مسکرائی، آہستگی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے وہاں پہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مرہم لگانے لگی۔ اس کے بعد اوپر پٹی لگائی۔ زیادہ پین ہو رہی ہے؟ آج کی رات میرے پاس رک جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے گویا ہوا، نہیں وہ پھر مجھ سے پوچھیں گی نا سب کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کہنا میں اپنے شوہر کے پاس تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا، نہیں نا مجھے جانے دیں۔
اس کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ نہیں جانے دینا، یہ کہتی اسے نیچے کر کے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ اس کے نازک سے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی دھڑکنوں کا شور سن رہا تھا۔ ارے تمہاری دھڑکنیں میرا نام پکار رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ فرزان، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں فرزان کا نام پکارا۔ فرزان نے اونگتے ہوئے ہوں کہا۔ شاید اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی، وہ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تو نہیں سویا مگر وہ خود نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ فرزان سیدھا ہوا اسے دیکھ کے مسکرانے لگا تھا، آہستگی سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اٹھو جاؤ اپنے کمرے میں، شاباش، تمہیں اسٹڈی بھی کرنی ہوگی۔ وہ اس کے گال کو تھپتھپانے لگا، مگر وہ جب سو جاتی تھی تو پھر گدھے گھوڑے بیچ کے سوتی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گیا، اس کے بیڈ پر لٹا کے اٹھنے لگا تو اس کے بازو کا بوجھ دیکھ کے، نہیں نا پاس رہیں، وہ اونگتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ کہتی ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس اپنے پاس لے کے جاتا ہوں، پھر یہ مت کہنا کہ تمہیں ڈاکٹر بھی بننا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ نیند میں بھی مسکرانے لگی۔ وہ اس کی باتوں کو سن سکتی تھی، بہت ہی چالاک ہوتی جا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر بڑی شرمائی نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھتا اور آنکھ کا کونا دبا دیتا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کے وہ شرم سے لال سرخ ہو جاتی۔ یہ تم دونوں نے کیا نین مٹکے چلائے ہوئے ہیں، یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آغا جان نے محسوس کیا تو فرزان کو کھانسی ہونے لگی۔ سامنے اس کے ماما بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ آغا جان، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کے گویا ہوئی۔ اچھا، مجھے تو نظر نہیں آتا، یہ دونوں جو تم ناشتے کی ٹیبل پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو۔ آغا جان، میری بیوی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے فوراً سے مزاحمت کی۔ ہاں دیکھ سکتے ہو تو کب سے کہہ رہا ہوں میں، رخصتی کر لو، لیکن نہیں، تمہیں ڈاکٹر بنانے کی پڑی ہوئی ہے، کوئی نیا گل نہ کھلا دینا۔ آغا جان کی بات سن کے وہ تو شرم سے لال ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے آغا جان یہ گل کھلائیں گے۔ پاس بیٹھی ہوئی ان کی کزن مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی مما نے غصے میں اسے چپت لگائی۔ مما کیا ہے، سچ بول رہی ہوں، رات کو نا یہ اس کے کمرے سے اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ اس نے بھی بڑھا چڑھا کے بات کی تو وہ آنکھیں پھیلائے اس چھوٹی سی آفت کی پڑیا کو دیکھنے لگا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے؟ چلو جلدی کرو، تم لوگوں کو کالج سے لیٹ ہو گیا۔ فرزان، ڈرائیور کے ساتھ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ، سارے راستے تو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہو، ہمیں منہ بھی نہیں لگاتے، بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں۔ اس کی ماما نے ڈانٹا۔ مما، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا، ہم بھیا کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بھیا آپ لے کے جائیں، اس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے یار، تم اپنی صرف بیگم کو لے کے جاؤ، باقی سب کو میں لے کے جاؤں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے، چلو آ جاؤ بیگم۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً سے شرم سے دوہری ہوتی اپنا بیگ کندھے پر ڈالے فوراً سے اس کے پیچھے بھاگی تاکہ مزید اسے پیچھے سے کسی کی خطرناک نگاہوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آگے گاڑی میں بیٹھتے ہی غصے میں کہنے لگی، کیا ضرورت تھی ایسے مجھے دیکھنے کی؟ پتہ ہے آغا جان کے سامنے مجھے کتنی زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ ارے تم بھی شرمندہ ہوتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ تو اور کیا؟ وہ ناک پھلائے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے ایگزامز آنے والے ہیں، مجھے بہت زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، تو مجھے ٹینشن دے رہی ہو؟ میں آپ کو ایسے ٹینشن دیتی ہوں؟ آپ کے قریب آ کے وہ ہنستے ہوئے بولی، تو اور کیا؟ وہ ایک دم سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ واقعی میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ بہت چالاک ہوتی جا رہی ہو۔ کس کے ساتھ رہتی ہو؟ سائرہ کزن کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے چالاک کر دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے تم نے ان کو بگاڑا ہوگا۔ اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا تو وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں ایسے ہی سو جاؤں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اتنی محبت مت کیا کرے نا مجھ سے، وہ بچوں کی طرح بولی۔ پھر کس سے کیا کروں بتاؤ؟ نئی بیوی لے کے آتا ہوں، اس سے پھر کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، خبردار ایسا سوچے بھی مت، ورنہ یہ جنگلی بلی والے ناخن دیکھ رہے ہیں نا، میں نوچ لوں گی آپ کو۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑا تھا۔
گاڑی کالج کے سامنے رکی اور دوسری طرف سے اس کی باقی کزنس بھی گاڑی سے نکلی تھیں۔ توبہ پہلے نکلی تھی۔ ہم لوگوں سے پھر بھی ہمارے بات پہنچی تھی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، راستے میں تھوڑی رومانس کر رہی تھی نا، اس وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں تم تو ہو ہی بے شرم، ساری شرم اس کی جا رہی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف آئیں۔ یار آج میرا کلاس لینے کو بالکل موڈ نہیں کر رہا۔ چیئر پر بیگ رکھتے ہوئے وہ بیگ سے ٹیک لگاتی ایک دم سے لمبی سی انگڑائی لیتے ہوئے بولی، کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ جا کے کینٹین پہ عیاشی کروں، شوہر کا پیسہ اڑاؤں۔ وہ اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کے انہیں دکھاتے ہوئے گویا ہوئی۔ سب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یار یہ غلط بات ہے، ایک تو تمہارے پاس جو ہے وہ اتنی پاکٹ منی دے دیتا ہے اور تم سارا دن اڑاتی جاتی ہو، تو کیا ہے، مزے کرتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں لائف، تم لوگ چلو بیٹھ کے بھسم ہو جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں جیسے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ پیچھے کھڑی ہوئی رامین نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کے یشرا کو دکھائے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس بھی ہیں، میرا ہونے والا شوہر۔ وہ فوراً سے اپنا دوپٹے کا پلو اپنے دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی۔ سب نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ سائرہ اسے دیکھنے لگی۔ کاویان لالا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ کاویان لالا؟ ایک تو اسے لالا کہتی، اوپر سے ہونے والا شوہر۔ سب نے یک زبان ہو کے کہا، کیا؟ اور کلاس والے ان کو دیکھنے لگے۔ فوراً سے سب نے اپنی زبان تھامی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یشرا فوراً سے اس کے پاس آئی۔ وہ کاویان نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں آغا جان ہم دونوں کے رشتے کی بات کریں گے، اور مجھے یہ پیسے بھی انہوں نے ہی دیے تھے، تبھی تو میں ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ باقی سب کو جلانے لگی۔ اف اللہ، دیکھو تو صحیح، شرم سے کیسے لال ہو رہی ہے۔ یشرا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگی، تم ہو ہی بدتمیز۔ چلو یشرا، ہم دونوں اڑاتی ہیں پیسے، ان دونوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ بڑی جٹھانی، چاہو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ فوراً سے وہاں سے کینٹین کی طرف چلی گئیں۔ وہاں بیٹھ کے سارا دن ہی ان کی یہی حرکتیں تھیں، مزے کرنا۔ وہ پڑھائی میں کافی زیادہ ذہین تھی، اس وجہ سے اسے زیادہ ڈانٹ نہیں پڑتی تھی، مگر میڈیکل کی پڑھائی کا بھی اس نے مذاق بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کافی دفعہ اپنے منکوہا سے ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ ابھی بھی رات کا وقت تھا، وہ اس کے پاس بیٹھی پڑھ رہی تھی، جب کہ باقی سب چلی گئی تھی۔ آدھی رات تک وہ انہیں پڑھاتا تھا۔ یشرا کو اونگتا ہوا دیکھ کے وہ کہنے لگا، ادھر آؤ، کیا ہوا ہے؟ وہ آہستگی سے آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا۔ ابھی کل اتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، یہ بھی یاد ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی تو فرزان نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، اٹھ کے دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اپنے کندھے سے لگایا۔ بولا، میں آہستہ آہستہ سر دباتا ہوں، تم پڑھ لو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پڑھائی کا حرج ہو، اس وجہ سے وہ اس کے سر کو دبانے لگا۔ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھے نہیں بننا ڈاکٹر۔ اس نے غصے میں کتاب دور پھینک دی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا دیا۔ وہ شاید بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ پڑھتی ہو نہیں، کالج میں بھی کلاس نہیں لیتی، تمہاری شکایت آئی تھی۔ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، اب میرا سر درد سے پھٹنے لگ جاتا ہے۔ وہ منہ بناتی اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور واقعی اس کے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہی تھی، بخار بھی بہت زیادہ ہونے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا، کتابیں سائڈ پر کر دیں۔ اس نے اسے رکھا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے دبانے لگا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ جب پین ٹھیک ہو تو بتانا۔ وہ اس کی بات میں سر ہلانے لگی، مگر اس کا پین بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ فرزان پلیز کچھ کریں، اس نے روتے ہوئے فرزان کو کہا تو فرزان مزید پریشان ہو گیا۔ ہو کیا گیا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں ایسے بچوں کی طرح رو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس رونا نہیں، یہ کہتے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ سچ میں ایسے لگ رہا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا، یہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنی نسوں کو دبانے لگی۔ اچھا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ نہیں، وہ ایک دم سے اس کی آغوش میں بیٹھتی اس کے سینے سے چمٹ گئی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے نہ جانے کتنی دیر تک اس کا سر دباتا رہا، مگر پین تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔
اچھا میں چائے بنا کے لاتا ہوں، یہاں لیٹو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر آیا، سامنے ہی اس کی مما تھی۔ مما، یہ یشرا کے لیے چائے بنا کے لا دیں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، سر میں بہت زیادہ پین ہے۔ چچی جان سے پوچھیں، کوئی میڈیسن ہے تو دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، اس کا دھیان رکھو۔ اس نے پڑھ لیا تھا؟ مما، پڑھائی گئی بھاڑ میں اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ لوگوں کو پڑھنے کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے چائے وغیرہ لے کے واپس کمرے میں آیا اور میڈیسن اسے دینے لگا۔ میڈیسن لینے کے بعد اسے کچھ پین کم ہوئی تو اس نے چائے پی۔ کوئی نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بننا، بس میری جان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سر کو دباتا رہا۔ کبھی کبھی وہ اپنی پڑھائی کی بہت زیادہ ٹینشن لے جاتی تھی۔ وہ جتنی زیادہ ذہین تھی اس کے باوجود اسے ٹینشن بن جاتی تھی۔ اوکے، اب نہیں پریشان ہونا، مجھے یہاں آپ کے کمرے میں رہنا ہے، مجھے اپنے کمرے میں نہیں جانا۔ رات کو میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہتی تھی۔ اب کی بار وہ مزید پریشان ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پہلے بھی وہ اکثر بولتی تھی اور وہ اسے بہانے سے سمجھ کے خاموش کروا دیتی تھی، مگر آج اس قدر شدید ہوئی کہ وہ خود پریشان ہو گیا۔ اس کی جان لبوں پہ آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہی سو جاؤ، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مما ڈانٹیں گی، وہ کہتی ہیں ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کے ساتھ چپکی رہتی ہو۔ وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے گویا ہوئی، تو بیوی ہونا تم میری، رخصتی گئی بھاڑ میں، بیوی ہو تم، بیوی ہی رہو گی، نہ چاہے رخصتی ہو یا نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے بھی شدت سے اسے دبوچا ہوا تھا۔ مجھے سینے سے لگا کے سلا لیں، وہ نرمی سے گویا ہوئی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے اپنے اوپر کمبل دیتا ہوا اس کی پیشانی کو آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ پین ٹھیک ہوئی تو بتانا، ٹھیک ہے؟ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ آہستگی سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور باہر جا کے مما سے کہا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے اپنی چچی جان کو بھی بلا لیا۔ کیا پہلے بھی اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ میں تو گھر میں اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہوں، پتہ نہیں بیٹا، اکثر کہتی ہے سر میں درد ہے، مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ ٹھیک ہے مما، آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے نا، وہ غصے میں کہتا واپس کمرے میں آیا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے دبانے لگا۔ اسے اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ یوں اتنی زیادہ سر میں درد ہونا اور پہلے بھی یوں سر میں درد رہنا اسے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازوؤں پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور خود کو اس کے پاس پا کے آہستگی سے اسے چھیڑنے لگی۔ کبھی اس کی مونچھوں کو بل دیتی تو کبھی اس کے ہونٹوں کو چھیڑتی، کبھی اس کی لمبی گھنی پلکوں کو دیکھتی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اونگتے ہوئے بولا۔ آپ اتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے ہوئے بولی تو وہ کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا کے بولا، چپ کر کے سو جاؤ، اتنی صبح کون سوتا ہے؟ اٹھیں، کالج سے لیٹ ہو گیا۔ آج کالج نہیں جانا، میں نے بھی آفس نہیں جانا، لیٹ ہی رہو۔ وہ سنجیدگی سے پھر سے گویا ہوا۔ کیوں؟ میرے ٹیسٹ ہیں۔ ٹیسٹ گئے بھاڑ میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے تمہیں، میں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی تو جانا ہے، بالکل خاموشی سے واپس لیٹ جاؤ۔ وہ مما کچھ بھی نہیں کہیں گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، واپس لیٹ جاؤ۔ وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے محرم کی قربت میں سکون محسوس کرنے لگی۔ اس کے سر میں ہلکی ہلکی ابھی بھی درد تھی۔ کافی وقت بعد اس کی مما نے دروازے پر دستک دی۔ بیٹا نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ ٹھیک ہے مما، آتے ہیں۔ وہ بمشکل اٹھا، فریش ہوا اور اسے دیکھا وہ بھی اپنے کمرے سے فریش ہو کے آ گئی تھی۔ دونوں نیچے آ گئے۔ آ کے وہ بیٹھی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ رہی تھی۔ سبھی پریشان ہوئے۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے اسے اچانک سے؟ پتہ نہیں بابا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل لے جانا ہے۔ اچھا کیا ہو گیا ہے، ادھر آؤ۔ آغا جان نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ جلدی سے آغا جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ لیا۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ آغا جان نے محبت سے پوچھا۔ پتہ نہیں آغا جان، شاید اسٹڈی کی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ ارے ایسی اسٹڈی گئی بھاڑ میں، دیکھو تو صحیح بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ میں تو پچھلے کتنے دنوں سے دیکھ رہا تھا، مگر چہکتی پھرتی تھی تو مجھے لگا تھا ٹھیک ہوئی ہوگی، لیکن دیکھو آج کیسے اس کی رنگت زرد پڑی ہوئی ہے۔ شاباش بیٹے، پہلے سے ہاسپٹل لے جانا، اچھے سے چیک اپ کروانا، کھایا پیا کرو، کھاتی تو ہو،
ہاں الٹی سیدھی چیزیں آغا جان کھاتی رہتی ہے، یہ اچھے سے نہیں کھاتی۔ اس نے غصے میں گھور کے دیکھا تو کیا ہے، کھا لیتی ہوں تھوڑی بہت چیزیں، وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، بس ڈانٹنا نہیں بچے کو۔ آغا جان نے نرمی سے کہا، بابا آپ بھی نا ایک تو سب اس کی سائیڈ لیتے ہو، لاڈلی ہے نا سب کی وہ پھر سے ہنسی۔ ہاں یہ تو بات ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس کمرے میں بڑی سی شال اوڑھ کے اس کے ساتھ آ گئی، اس کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں بند کر کے بولی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیا ہے، ایسے لگا اتنی زیادہ ویکنس ہوئی پڑی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہو، وہ محبت سے بولا۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکی اور جلدی ان کا نمبر آ گیا۔ فرزان اسے لے کے اندر داخل ہوا، ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، وہ اپنی کنڈیشن شیئر کرنے لگی۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے جا رہا تھا۔ ان کے سب کے بارے میں اس نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا کہ اسے اتنی زیادہ پین ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تھوڑا پریشان ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتا ہوں، آپ پلیز وہ کروا لیں، اس کے بعد پھر ہم آپ لے آئیے گا، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کا بولا ہے، آج تو میرے شوہر کا پیسہ اڑے گا، وہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ بولے تھے ان کے بارے میں وہ تو نہیں جانتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آج تو ساجن کا پیسہ میں بھی اڑاؤں گی، سارے اڑا دوں گی۔ ہاں ہاں اڑا لو، ساجن کو بھی اڑا دو۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ ایسے دیکھیں تو صحیح، آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، میں چھوٹی سی رہ گئی ہوں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے گویا ہوئی، ہاں تو ہر وقت اتنی پڑھائی کی ٹینشن لیے رکھتی ہو۔ ایک بات بولوں فرزان؟ وہ فرزان کے ہاتھ سے کھیلتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاں بولو۔ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میرے سر میں پین ہونے لگ جاتی ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، 1 بھی 2 بھی اور 3 بھی، 4 کافی ہو جائیں گے، زیادہ نہیں، پھر میں سنبھالوں گی کیسے؟ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ چلتی ہوئی بے دھیانی میں بول رہی تھی، اور ایک دم سے وہ رکا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹ سے چہرہ دوسری طرف اٹھایا، اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی۔ وہ مطلب، ہاں ٹھیک ہے، آغا جان کو جا کے بولتا ہوں رخصتی کر دیں۔ مجھے نہیں، رخصتی نہیں، ویسے ہی مجھے اپنے پاس لے جانا۔ وہ اس چیز سے بیزار نظر آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے محض اسے اس کی ضرورت ہے۔ شاید وہ تکلیف میں تھی۔ ٹیسٹ وغیرہ ہونے کے بعد پورا دن ان کا وہیں پہ لگا۔ ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ رپورٹس چیک کیں تو ڈاکٹر کہنے لگی، پلیز آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ وہیں پہ تھی۔ دیکھیں آپ کی وائف کو کینسر ہے، لیکن ابھی یہ بہت سٹارٹ ہے، ریکور ہو سکتا ہے اگر آپ ان کی بہت زیادہ کیئر کریں، اچھا سا ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اور یہ سن کے اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ بے ساختہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے اس کی شیو میں جذب ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے آہستگی سے کہا، دیکھیں مسٹر خان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو بولا ہے بہت زیادہ سٹارٹ ہے، وہ ابھی چھوٹی بچی ہیں، اس وجہ سے انہیں زیادہ فیل ہو رہی ہے، طبیعت ان کی زیادہ خراب ہوتی ہے، اگر آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، کوئی ٹینشن نہیں دیں گے، اس کے بعد میڈیسن وغیرہ سب ٹائم پہ لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوشش کریں یہ کوئی ٹینشن نہ لیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر آج اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے اس کی موت کی خبر سنا دی ہو۔ وہ تکلیف سے گزر رہی تھی، اس شخص کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی تمام تکلیفیں اپنے نام لگا دیتا۔ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، تبھی وہ کبھی کبھی اتنی خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، یشراج یہ جوس اتنا کڑوا ہے، حلق تک کڑوا ہو گیا، کوئی اور لا دیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی، لا دیتا ہوں، یہ کہتے وہ باہر کی طرف چلا گیا، اس کے لیے کھانے کی چیزیں لے کے آیا، لا کے اس کے پاس رکھی۔ واہ بھائی، آج تو واقعی میں آپ کا سارا پیسہ اڑا دوں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تو آہستگی سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ یہ کب ختم ہوگی؟ مجھے اس سے اتنی الجھن ہو رہی ہے نا، وہ ساتھ ساتھ چاکلیٹ کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، ابھی ختم ہو جائے گی۔ وہ زیادہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے، ایسے منہ کیوں لٹک گیا آپ کا؟ میں آپ کا پیسہ زیادہ اڑاتی ہوں، اس وجہ سے لٹکا دیا کہ میں آپ کا سارا پیسہ اڑا رہی ہوں؟ ایک تھوڑا سا اپنا پیسہ بھی نہیں دے سکتے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ کے بولا، جان مانگو گی تو وہ بھی دے دوں گا۔ یہ کہتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔
وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا، دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا۔ مجھ سے کبھی دور مت جانا، میں مر جاؤں گا ورنہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے تمہارے بغیر جینا سیکھا ہی نہیں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ بوسے دینے لگا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ دکھ سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا اور اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے لگا۔ میں آپ کو کیوں چھوڑ کے جاؤں گی؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے گویا ہوئی۔ بس ویسے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا، کہیں تم مجھے دور نہ چلی جاؤ۔ ارے پاگل ہیں کیا، میں نے کیوں آپ سے دور جانا ہے؟ وہ واپس لیٹتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے لگی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تو اس کا معصوم سا نرم لمس محسوس کر کے وہ دھیرے سے مسکرا دیا، جب کہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور دوبارہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھ گیا۔ پریشان لگ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، بہت بدتمیز بچی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں نا، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا؟ وہ پھر سے بولی۔ ہاں، نہیں بننا، بس آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا، آپ کو بس میری بیگم بننا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رخصتی کی تیاری ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ فوری طور پہ اثبات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، جلدی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ گھر واپس آئے تو چچی جان اور تائی جان بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، بس زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس اسٹڈی کی ٹینشن لیتی ہے، چھڑا دیں گے اس کی اسٹڈی، رخصتی کر کے مجھے دے دیں، میں خود خیال رکھوں گا۔ نہ مما، اس کا خیال رکھتی ہیں نہ تائی جان خیال رکھتی ہیں، میری بیگم کا دیکھو آپ لوگوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ اس نے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں، تمہاری بیگم سے 2 دن سنبھالو گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس کی مما نے غصے میں کہا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے گویا ہوئی۔ اچھا، اب شاید اپنی ماؤں کی شکایتیں اسے لگاتی رہی تھی۔ نہیں، میں نے شکایت نہیں لگائی چچی جان، لیکن دیکھے تو صحیح، بیچاری کتنی معصوم سی بچی ہے، آپ لوگ اسے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ ہونٹ لٹکائے اثبات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، مجھ معصوم کو سبھی ڈانٹتے ہیں، معصوم اور یہ؟ پیچھے کھڑی ہوئی اس کی کزنس ٹھٹے کرنے لگیں۔ تم لوگ تو ہنسنا بند کرو، بس اس جمعے میں دونوں کی رخصتی کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آغا جان کہنے لگے ٹھیک ہے، جب انہیں چاہیے تو ہم رخصتی کروا دیتے ہیں، ہمارا کیا ہی جاتا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں اور وہ ہر ایک فنکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، آنکھیں اس کی چمک رہی تھی۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ اس کے خواب پورے ہو گئے تھے، فرزان کی دلہن بن کے اس کے کمرے میں آنا، سرخ جوڑا پہننا، ہاتھوں میں چوڑیاں، ہاتھوں میں لگی مہندی، ہتھیلی میں لگا ہوا فرزان کا نام، یہ سب کچھ اسے خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، تائی جان نہ جانے اسے کتنی ہدایتیں کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ تائی جان جو باتیں تھوڑی دیر پہلے اسے بتا کے گئی تھیں، وہ سوچ سوچ کے اس کی جان لبوں پہ آنے لگی تھی۔ اس پہ کبھی وہ پہلو بدلتی تو کبھی ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگتی۔ اسے اب ڈر سا لگنے لگا۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھا، اس کے سامنے بیٹھا تو وہ ڈر گئی۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ کیا ہو گیا کہ وہ اتنا زیادہ گھبرا گئی ہے؟ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے بتاؤ؟ نہیں، وہ بہت چچی جان نے، وہ آہستگی سے اس کے کان کے قریب ہوئی اور اس کے کان میں بات بتانے لگی اور وہ مسکرانے لگا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تم خود چھوٹی سی بچی ہو، میری ننھی سی ڈال۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی ناک کھینچ گیا۔ تائی نے بولا رخصتی کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ، ماشاءاللہ، میری گڑیا لگ رہی ہو۔ وہ محبت سے بول رہا تھا اور وہ شرمائے ہوئے
اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا کے اس کے پاس سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی کولون کی مہک کو گہری سانس لیتے ہوئے اندر اتارنے لگی۔ آپ کی خوشبو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں، میری خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے کیونکہ میں بہت مہنگے برانڈڈ پرفیوم استعمال کرتا ہوں۔ نہیں، پرفیوم کی نہیں، ویسے ہی آپ کے پاس سے مجھے عجیب سی پیاری سی مخصوص سی خوشبو آتی ہے۔ جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آئے ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دینے لگا، باری باری اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ اچھا، واقعی میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، سچ میں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تو آپ بے ہوشی کی حالت میں بھی پہچان لوگی کہ آپ کا شوہر آپ کے پاس ہے۔ ہاں جی، کیوں نہیں، لیکن میں نے بے ہوش کیوں ہونا ہے؟ آپ کو نہ بے ہوش کر دوں؟ وہ اس کے گال پہ دانت رکھتے ہوئے بولی۔ میری جان، یہ جنگلی بلیوں والے کام نہ کرو میرے ساتھ، ورنہ شیر والے کام میں کروں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے بالوں میں لگی ہوئی پنز اتار رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کی پیاری پیاری ہدایتیں بھی اس کے ساتھ بانٹنے لگا ہوا تھا۔ آؤچ، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ دیکھے تو صحیح، سر میں پن لگ گئی ہے۔ اچھا اچھا، کچھ نہیں ہوتا، اتنا سا تو درد میری شیرنی کو برداشت کرنا ہوگا نا۔ جھک کے کبھی اس کے سر پہ بوسہ دیتا، کبھی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا۔ مجھے لگتا ہے آج بیگم پہ زیادہ ہی آپ کو پیار آ رہا ہے، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تمہارے پاس بہت سکون ہے، بہت زیادہ۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ سچ میں آپ کے لیے اتنی اہم ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بے یقینی سے بولی، تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک اس کے سر میں شدید سی درد کی ٹیس اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ محبت سے بولا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اٹھو، چینج کر لو۔ وہ اسے چینجنگ روم میں چھوڑ کے اس کے سادہ ڈریس دیتا ہوا باہر آیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے دستک دی، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ شاید وہ چینج کر رہی ہوگی۔ وہ دوبارہ سے آ کے بیٹھ گیا، مگر 1 گھنٹہ ہو گیا تھا وہ اندر سے باہر نہیں آئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی مسئلہ ہوگا، اس وجہ سے نہیں آئی۔ آ کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ نیچے گری پڑی تھی۔ اسے یوں پڑا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو کے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی جان لبوں پہ تھی۔ یشرا، یشرا، آنکھیں کھولو۔ وہ نرمی سے یشرا کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ یشرا، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ پاگلوں کی طرح یشرا کو تھپک رہا تھا، اس کی آنکھوں پہ بوسے دینے لگا، یشرا کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا۔ فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا ہوا ہاسپٹل لے کے آ گیا، لیکن اس نے حویلی میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ہاسپٹل آتے ہی ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیے، پتہ نہیں کیا ہے، بٹ آپ ان کی جتنی جلدی سرجری کروا لیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ کی وائف کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کے وہ پریشان ہوا۔ لیکن آپ نے تو بولا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے، وہ اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ دیکھیے، ہم نے فی الحال انہیں بے ہوشی والا انجیکشن لگایا ہے، بیسٹ یہی ہوگا کہ آپ جلد از جلد سرجری کروا لیں۔ اور ویسے بھی، وہ ایک فائل کھول کے دیکھنے لگیں، پھر انہوں نے اپنا موبائل نکال کے کچھ دیکھا۔ ہاں، کل لندن سے ڈاکٹر نے آنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سرجری کروا ہی لیں تو اچھا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا سب نے بہت زیادہ پریشان ہو جانا ہے، اور اسے تو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان تھا، کیا اس سے کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ یہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی کیس مسئلہ بھی آگے سے بن سکتا ہے، اور آپ کی قسمت ہوئی تو اس کی جان بچ جائے گی۔ لیکن ایسے کیسز میں بہت بھاری ہوتا ہے کہ مریض کوما میں چلا جاتا ہے، کئی سال بعد کوما سے نکلتا ہے، یا پھر ایسی کنڈیشن میں یہ آ کے چلا جاتا ہے۔ رسک لینے والی باتیں ہیں، اگر قسمت ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ سن کے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا، وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ واپس آیا، آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ آہ، میٹھا سر۔ اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے دباتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اسے آنکھیں کھولنا بھی محال ہو رہا تھا،
اور وہ یک ٹک اسے دیکھ کے اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ تم پین میں ہو؟ تم تکلیف میں ہو؟ اب وہ بہت بری طرح سے روتے ہوئے بولا اور وہ پریشان ہو کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کیا ہو گیا؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں نہ جاؤ گی؟ وعدہ کرو، اگر میں تمہیں کچھ ہوا تو سچ میں مر جاؤں گا۔ پھر ماما پاپا کا کیا ہوگا؟ وہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی نا؟ اس کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور تڑپ دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور اگلے ہی لمحے اس کے قریب آتی اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ مجھے معلوم ہے مجھے کینسر ہے۔ آپ نے یہ بات چھپائی، لیکن مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا۔ دیکھیے میں بھی تو بہادر بنی ہوئی ہوں آپ کی طرح۔ انہیں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ میں بہادر ہوں، میں آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گی۔ اگر میری اور زندگی ہوئی تو میں کبھی نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی، لیکن اگر میری زندگی نہیں ہوگی تو پھر میں اس چیز سے مروں یا میں کسی حادثے میں مروں، بس پھر جہاں زندگی ختم ہو وہاں میں نے چلے جانا ہے۔ وہ اتنی بہادر ہوگی اس شخص کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی اور دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی، زندگی موت کا نہیں پتہ ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گی۔ میں نے تو پہلے بھی خود کو کمزور نہیں ہونے دیا، میں دوبارہ بھی خود کو کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ میں تو آپ کے سامنے ہنستے مسکراتے آتی ہوں، تو آپ کیوں میرے سامنے رو رہے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی اس کے گال پہ اپنے لب رکھ کے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ پرسکون ہوا تھا، آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اتنی باہمت کیسے ہو سکتی تھی اس چیز کا اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ اسے لگا تھا اگر اسے پتہ چلے گا وہ شاید ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، سنبھل نہیں پائے گی، مگر وہ بہت زیادہ باہمت تھی۔ آپ اب گھر والوں کو مت بتائیے گا اس بارے میں پلیز، ماما پاپا بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ آغا جان، سبھی نے پریشان ہو جانا ہے، لیکن ہم ساتھ ہیں نا؟ میرے ساتھ آپ ہیں۔ مجھے نہیں ضرورت کسی اور کی، مجھے ماما پاپا کی بھی نہیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے اندر اتنی تکلیف ہوئی اسے دیکھ کے کہ ایک آنسو ٹوٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے شوہر نے گرنے سے بچا لیا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے نا؟ ولیمہ ہم اٹینڈ کریں گے، اس کے بعد اب آپ مجھے یہاں سے لے جائیے گا نا؟ ہم کسی آؤٹ آف کنٹری میں اچھی جگہ سے علاج کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ سرجری ڈاکٹر بولتے ہیں آپ کروا دیجیے گا۔ میں آپ کی قسمت میں ہوئی تو آپ کو ضرور ملوں گی۔ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے ہلکا سا اسے دلاسا دینے لگی تھی، مگر وہ بہت مضبوط تھی، بہت زیادہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ تکلیف میں تھی، مگر ولیمے کے فنکشن میں بھی اس نے کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ حیرت تو سب کو اس وقت ہوئی جب اس نے آدھی رات کو یہ کہا کہ ولیمے کے فنکشن کے بعد اس کی فلائٹ ہے اور ان دونوں کو ہنی مون کے لیے جانا ہے، اور یہ تو وہی جانتا تھا کہ یہ ان کا کیسا ہنی مون تھا، اور سب نے خوشی خوشی اجازت بھی دے دی، اور اس کے ساتھ اس نے لندن کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ وہ بہادر نظر آ رہی تھی، مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ فرزان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ جیسے مجھے لے کے آئے ہیں بالکل ویسے ہی لے کے جائیں گے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں بتائیں مجھے؟ اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یار کتنی خوبصورت جگہ ہے نا، یہ تو میرے خوابوں والی جگہ ہے، آپ تو مجھے اتنی پیاری جگہ پہ لے کے آئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی بے بسی سے مسکرا دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اگلے دن انہوں نے ہاسپٹل جانا تھا اور وہ پوری رات اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ جیسے اسے دور کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلی جائے گی، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب ڈاکٹر اسے اندر کی طرف لے کے گئے۔ آخری بار وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دیتا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گی، وعدہ۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ فرزان آنسو پونچھ کے مسکرا دیا، ہمت نہیں ہارنی، میرے لیے واپس آنا ہے، اوکے؟ اس کی پیشانی پہ نرمی سے لب رکھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں خان، میں آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، مجھے تو آپ کے ساتھ لمبی زندگی گزارنی ہے، بچے بھی پالنے ہیں،
آپ کے ساتھ مل کے۔ وہ مسکراتے ہوئے آخر میں چھیڑ چھاڑ کر گئی اور وہ ہنس پڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو التجا بھری نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کی جان بستی ہے اس میں۔ وہ اندر کی طرف چلے گئے اور وہ وہیں بیٹھ گیا، اور یہ 5 گھنٹے اس نے کیسے گزارے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اتنی لمبی سرجری، اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہے۔ کبھی جائے نماز پر بیٹھ جاتا، کبھی قرآن پڑھنے لگ جاتا۔ اسے نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے شاید کبھی زندگی میں اتنی عبادت کی ہو جتنی وہ آج کر رہا ہے۔ دعائیں کر رہا تھا، ایک لمحہ بھی وہ خدا کو نہیں بھولا۔ ہر لمحہ اس کی زبان پہ کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی دعا رہی۔ جب ڈاکٹر باہر آئے تو اس کا دل تڑپ گیا۔ میری بیوی، میری جان، میری زندگی کیسی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپک کر کہا، مبارک ہو، ہمیں امید ہے ہوش آ جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ ڈاکٹر نرمی سے کہتے ہوئے آگے چلی گئی۔ مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہنے لگی، تقریباً 3 گھنٹے بعد آپ کو ملنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور وہ 3 گھنٹے بھی اس نے جیسے تیسے کر کے گزارے۔ ہوش تو ابھی نہیں آیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دے دی۔ مکمل طور پر مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی وہ۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے آ کے اس کے پاس بیٹھا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ محبوب کو کھونے کا خوف کس قدر زیادہ ہوتا ہے، اسے یہ آج پتہ چل رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی شیو میں جذب ہو گئے، اور اگلے لمحے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کے سارے بال شاید کاٹ دیے گئے تھے، وہ پہلے ہی اس قدر جھڑ رہے تھے، مگر بال تو ویسے واپس آ جائیں گے۔ گھر کی کھیتی تھی، یہ سوچتے ہوئے وہ نیم دلانہ مسکرایا اور اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے خون نچوڑ لیا ہو۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے لبوں پہ ایک ہی نام تھا، فرزان۔ ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی یاد نہیں تھا، یاد تھا تو صرف فرزان۔ فرزان فوراً سے اس کے پاس آیا۔ فرزان کی جان، فرزان تمہارے پاس ہے، وہ محبت سے بولا، اور اس نے مسکرا دیا۔ نیم و آنکھوں سے فرزان کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ ہاسپٹل میں 1 مہینہ رہنے کے بعد وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ بار بار پیچھے سے کالز آتی، وہ اب گھر والوں سے بات بھی کرتی تھی، لیکن ہر وقت اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا۔ کافی دفعہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ شاید وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ زیادہ ان کی باتوں کی جواب نہیں دیتی تھی، آگے پیچھے کی باتیں کر دیتی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، پھر 3، اور اب تو انہیں 1 سال ہونے والا تھا یہاں پہ ہی رہتے ہوئے۔ اس 1 سال میں وہ اس کے اتنا قریب ہو گئی تھی، اور وہ اسے اتنا ٹوٹ کے چاہنے لگا، پاگلوں کی طرح محبت کرنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا، آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے وامٹنگ کی آواز آئی۔ وہ باتھ روم کی طرف گیا، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ تھی۔ اس کے ہلکے ہلکے بال آئے ہوئے تھے جو مشکل شولڈرز تک آتے تھے۔ نہ جانے کتنی طرح کہ وہ اپنے سر پر آئل لگاتی تھی تاکہ اس کے بال جلدی جلدی لمبے ہوں۔ اب تھوڑے بہت لمبے ہو چکے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، رات کو آپ کو منع بھی کیا تھا مجھے نہیں پیزا کھانا، زبردستی کھلایا، وامٹنگ ہو گئی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی، اوہو اچھا ادھر آؤ۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھاتا ہوا اسے میڈیسنز نکال کے دینے لگا، یہ لو کھا لو، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی، ارے میرا بچہ کیا ہو رہا ہے؟ پریشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا، پتہ نہیں، لے جائیں نا۔ اس کے کندھے پہ سر رکھتی وہ بے جان سی لگنے لگی، اور وہ آج پھر کتنے عرصے کے بعد پریشان ہوا اس کی ایسی حالت دیکھ کے۔ ارے پریشان ہونے کے لیے آپ کو نہیں بولا، ایک تو بہت بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی معصوم سی بیگم کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، ابھی تو آپ بالکل معصوم نہیں ہو۔ اس نے ناک کھینچی، بدتمیز، سب بار بار مجھے کالز کرتے ہیں، آپ مجھے واپس ہی نہیں لے کے جاتے، جب تک یہ بال لمبے نہیں ہوں گے تب تک نہیں لے کے جاؤں گا۔ سیدھا بتائیں، یہاں آپ کو مستی سوجھی رہتی ہے، ہر وقت بیگم کو پاس سینے سے لگا کے رکھا ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ کو یہ سب نہیں ملے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا، یہاں نہیں ملے گا؟ یہ کہتے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کانگریچولیشنز، شی از پریگننٹ۔ تو ایک دم سے اس کی آنکھوں میں چمک آئی، اسے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ تو شرماتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دبوچ گئی، لبوں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیے اگر آپ کو کوئی سفر کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں اور واپس جانا ہے، تو بیسٹ یہی رہے گا کہ اب آپ پاکستان واپس مت جائیں، کیونکہ ان کی ایج تھوڑی کم ہے اور یہ تھوڑی ویک بھی ہیں، اس وجہ سے سفر کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ یہ سن کے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ نہیں مجھے واپس جانے دیں، نہیں میرا بچہ،
بالکل بھی نہیں، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اور وہ مسکرا دی۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ شخص اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ تو اس کی محبت میں ہر دن ایک نئے انداز میں زندگی جیتی تھی، اور یہ 9 مہینے اس نے کیسے گزارے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ڈھیروں محبت اس کے پاس تھی اور آدھے سے زیادہ بزنس بھی اس نے اپنا یہاں ہی سیٹ کر لیا تھا، اور 9 ماہ بعد اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا اور دونوں بیٹے ہم شکل تھے۔ جب فرزان نے دونوں بچے دیکھے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ لڑکی سرخرو ہوئی، اس کے پاس نہیں آئی بلکہ اتنے خوبصورتی سے تحفے بھی دیے، اور ٹھیک وہ لوگ 2 سال بعد جب واپس پاکستان آئے تو سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی سب کزنز تب کے کہنے لگیں، بڑی ہمارے ساتھ بے وفائی کر کے چلی گئی۔ اس دوران کاویان کا اور اس کی دوسری کزن کا بھی نکاح ہو گیا تھا۔ سب خوش تھے۔ حویلی میں ان دونوں بچوں کو دیکھ کے ساری کزنز اس قدر خوش ہوئیں اور باری باری انہیں پکڑ پکڑ کے ان دونوں بچوں کو چومتی۔ بس کریں، میرے بچے کو کھانا ہے کیا؟ وہ غصے میں بولی، ہاں تمہیں بھی کھا جائیں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگا کے بولا، تم لوگ بھائی پکڑو سنبھالو ان کو، مجھے بڑی شدید نیند آئی ہوئی ہے، اپنی بیگم کو لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بچے حال میں کیوں کٹوا دیے ہیں؟ اتنے لمبے لمبے تھے۔ اس کی ماما نے اس کے بالوں کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرزان کو دیکھا اور کہنے لگی، ماما فرزان کو چھوٹے بال پسند تھے تبھی کٹوا دیے۔ انہوں نے غصے میں فرزان کے کندھے پہ مکہ مارا، بہت ہی بدتمیز ہو، میرے بچے کے اتنے پیارے بال تھے۔ او ہو، بال تو آتے ہی رہیں گے، شکر کریں آپ کی بچی کو نہیں کاٹا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خبردار الٹی بات کی، اور وہ اسے لیتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ اس کے کمرے کو دیکھنے لگا تھا۔ کمرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ روزانہ وہاں کی صفائی کی جاتی تھی۔ ان دونوں کی بس تصاویر کا اضافہ ہو گیا تھا جو ان کے ولیمے والی تھی، سامنے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آ کے اس تصویر کو دیکھنے لگی اور لبوں سے لگا کے بولی، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو چھوڑ گئی ہوں۔ وہ مجھے بوسہ دیں، تصویر کو چھوڑیں۔ وہ غصے میں تصویر لے کے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پھر روح پر سکون اترا ہے آج۔ وہ مسکرایا، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے اسے شدت سے اپنے اندر کھینچتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا اور دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔